اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلام المجید وفرقان الحمید وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ تدبر قرآن کریم کے سلسلے میں آج ہم انشاءاللہ سورہ غاشیہ میں تدبر کریں گے۔ قرآن کریم کی چھوٹی مختصر صورتوں میں سے جو مکہ میں نازل ہوئی ایک اہم صورت ہے، جو کہ معاد آخرت کے بارے میں ہمیں متوجہ کرتی ہے اور انسان کے کون سے اعمال ہیں جو کہ مقبول ہیں اور کون سے اعمال ہیں جو مقبول نہیں ہیں، اور انسان دنیا میں کس انداز سے سعی و کوشش کرے، کس انداز سے عمل کرے کہ تاکہ آخرت میں اس کے اعمال مورد قبول واقع ہوں، اور کون سے ایسے لوگ ہیں جو دنیا میں اندھا دھند کام تو کرتے ہیں، محنت تو کرتے ہیں، لیکن آخرت میں سوء حسرت افسوس کے ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں آتا اور وہ پشیمان ہوتے ہیں۔ تو یہ صورت ہمیں متوجہ کرتی ہے درستگی اعمال کی طرف، کہ ہم اپنے اعمال کو درست طریقے سے انجام دیں، جو کہ فرصت دنیا میں ہمارے پاس موجود ہے، اس فرصت سے کیسے ہم استفادہ کریں۔ تو یہ صورت سورہ غاشیہ کا ایک مختصر انداز سے تعارف یہ کہ یہ چھوٹی صورت ہے اور 26 آیات پر مشتمل ہے، جو کہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور موجودہ ترتیب قرآن کے اعتبار سے 88 نمبر صورت اور ترتیب نزول کے اعتبار سے 68 نمبر صورت ہے۔ یہ صورت جو ہے وہ اگر ہم اس صورت کو تقسیم کرنا چاہیں تو یہ دو حصوں میں ہم اس کو ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ تسقى من عین آنیہ لیس لهم طعام الا من ضریع لا يسمن ولا يغنی من جوع وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیها راضیہ فی جنت عالیہ لا تسمع فیها لاغیہ فیها عین جاریہ فیها سرر مرفوعہ واکواب موضوعہ ونمارق مصفوفہ وزرابی مبثوثہ۔ یہاں تک آیت نمبر 1 سے لے کر 16 تک ایک حصہ اور ایک سیر اور ایک مفہوم بیان کیا گیا اور ایک ہی موضوع پہ آیات ہیں۔ اب اگلا حصہ یہاں سے آیت نمبر 17 سے شروع ہو رہا ہے، دوبارہ سے اللہ تعالیٰ سوال اٹھا رہا ہے، افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت والى السماء کیف رفعت۔ اب ان تمام سوالوں میں کیفہ کے ذریعے سے ایک نئے پیٹرن، ایک نئے انداز، اور یہاں سے آیت نمبر 17 سے بالکل واضح ہے کہ یہاں سے دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے۔ افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت والى السماء کیف رفعت والى الجبال کیف نصبت والى الارض کیف سطحت فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر الا من تولى وکفر فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم۔ یہ آیت 26 آیات پر مشتمل دو حصوں میں ہم نے تقسیم کیا، آیت نمبر 1 سے لے کر 16 تک اور دوسرا حصہ آیت نمبر 17 سے لے کر 26 تک۔ اب ہم دیکھتے ہیں پہلا حصہ آیت نمبر 1 سے لے کر 16 تک، اس کی کیا فضا ہے، یعنی کس ماحول میں نازل ہوئی ہے، کس تناظر میں، کس مشکل کے لیے۔ تو اگر ہم آیات پہ ذرا توجہ کریں آیت نمبر 1 سے لے کر 16 تک، تو کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ
کہ سب سے پہلے انسان کو متوجہ کر رہا ہے حل اتاک حدیث الغاشیہ، کہ آپ کے پاس خبر آئی ہے چھا جانے والی کی۔ غاشیہ، ٹھیک ہے، غاشیہ کہا جاتا ہے ایک چیز جو کہ مکمل طور پر چھا جائے۔ ان قیامت کے ماحول کو بیان کیا جا رہا ہے کہ قیامت کا منظر اور قیامت کا ماحول ایسا ہوگا، اتنا خوفناک ہوگا کہ ہر چیز کے اوپر اس کا خوف، وحشت اور اس کی سختی چھا جائے گی۔ چہروں پر اس کا اثر ہوگا، انسان کے چہرے بگڑ جائیں گے، سختی اتنی شدید ہوگی۔ تو اس چھا جانے والی کی کیا خبر آئی ہے، یعنی یہ اتنا عظیم واقعہ ہے جس کو کبھی نبأ عظیم کہا ہے، کبھی کیا مختلف عناوین قیامت کو دیے ہیں مختلف صفات کے اعتبار سے۔ تو ایک غاشیہ، تو اس دن کیا ہوگا، اس دن چہرے وجوہ یومئذ خاشیہ، اس دن کچھ ایسے چہرے ہوں گے کہ جو ڈرے ہوئے ہوں گے، سہمے ہوئے ہوں گے، عاملہ عمل کرنے والے ہیں، ناصبہ تھکے ہوئے، ان کے چہروں سے تھکاوٹ اور سختی آثار نمودار ہوں گے۔ لیکن اس اتنے عمل کے باوجود، اس تھکاوٹ کے باوجود بھی تصلی نارا حامیہ، وہ داخل ہوں گے بھڑکتی ہوئی آگ میں۔ تسقی من عین آنیہ، یہ ان کو جو پلایا جائے گا پانی، تو وہ کس چیز سے سیراب کیا جائے گا، تسقی، ان کو پلایا جائے گا من عین آنیہ، انتہائی کھولتے ہوئے پانی سے۔ آنیہ یعنی انتہائی گرم اور کھولتا ہوا پانی ان کو پلایا جائے گا۔ لیس لہم طعام، کھانے کے لیے کیا ہوگا، نہیں ہے ان کے لیے کوئی کھانا، الا من ضریع، سوائے کانٹے دار جھاڑی کے۔ لا یسمن، نہ ہی تو وہ انسان کو فربہ کرتی ہے، یعنی اس کے انسان میں طاقت لے کے آتی ہے، ولا یغنی من جوع، نہ ہی بھوک مٹاتی ہے، ایسا کھانا ہوگا۔ لیکن دوسری طرف سے کچھ ایسے چہرے بھی ہیں، وجوہ یومئذ ناعمہ، کہ کچھ ایسے چہرے ہیں کہ جو شاداب ہوں گے، نعمتوں کے آثار ان کے چہروں سے نمایاں ہوں گے، لسعیہا راضیہ، اپنی سعی اور کوشش پہ وہ راضی اور خوشنود ہوں گے، فی جنت عالیہ، بڑے اونچے بلند مرتبہ باغات میں ہوں گے، لا تسمع فیہا لاغیہ، اس میں کوئی لغو اور بیہودہ بات نہیں سنیں گے، فیہا عین جاریہ، اس میں چشمے جاری ہوں گے، فیہا سرر مرفوعہ، اس میں بلند تخت ہوں گے، ٹھیک ہے، مسندیں ہوں گی، واقواب موضوعہ، اور رکھے ہوئے جو ہے وہ گلاس اور جو ہے وہ مرتبان ہوں گے، رکھے ہوئے، آراستہ کیے ہوئے، رکھے ہوئے مہمانی کے لیے، و نمارق مصفوفہ، اور اسی طرح سے بچھائے ہوئے فرش ہوں گے، و زرابی و مبسوسہ، اور بکھرے ہوئے جو ہے وہ فرش، اور اسی طرح سے پیراہن ہوں گے، یا بہرحال مصفوسہ اور زرابی و مبسوسہ، یعنی بچھے ہوئے فرش ہوں گے۔ خوب، یہ جو صورت کا حصہ ہے، اس کو اگر ہم دقت کریں پہلے حصے کو، تو چند چیزیں، یعنی یہ ایک تو فضا ہمیں پتہ چلتی ہے، وہ فضا کیا ہے، فضا یہ بتا رہی ہے کہ کچھ افراد، انسان جو ہے وہ غفلت کا شکار ہے، صحیح ہے۔ یہ جو آیت ہے، چند آیات ہیں، انسان کو متوجہ کر رہی ہیں کہ غفلت کا شکار ہے، اور ایک ایسے دن کہ جو آنے والا ہے وہ انتہائی سخت ہے، انتہائی سنگین ہے، اور جس کی سختی چھائی ہوئی ہے، اس سے غافل ہیں۔ یعنی سب سے پہلی چیز یہ کہ انسان کی غفلت کی طرف توجہ ہے، کہ انسان غافل ہے، متوجہ نہیں ہے کہ کتنا سخت آنے والا ہے، اور عمل کر رہا ہے لیکن اس کے عمل کا کوئی فائدہ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ عمل ناقص ہے، وہ عمل خدا کے لیے نہیں ہے، دنیا کے لیے ہے، ریاکاری کے لیے ہے، جو بھی ہے، بہرحال وہ خدا پرستی پر محور پہ نہیں ہے، اپنے عقیدے کی بنیاد پہ نہیں ہے، تو جس کی وجہ سے اس عمل کے اندر وہ فائدہ حاصل نہیں ہو رہا اس کو، اور سوائے تھکاوٹ کی کوئی حاصل نہیں ہو رہا۔ تو یعنی یہ ایک فضا ہے، اس میں متوجہ کیا جا رہا ہے انسان کو۔ اچھا، تو اب ہم یہ فضا، اب اس فضا میں یہاں فضا آئی ہے کہ قیامت کا چھا جانے والے حالات پہ چہروں کی اقسام بیان کی جا رہی ہے۔ کچھ چہرے نڈال ہوں گے، ذلیل چہروں کے، اپنے اعمال کے سوائے رنج اور مشقت سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کیا، اور انہیں عذاب دیا جائے گا، اور خوشحال اور شاداب چہرے اپنے اعمال اور اپنی کوشش سے راضی اور خوشنود ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کی جو ہے وہ فضا۔ اب ہم اس کے دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اس صورت نے ہمیں ہدایت دی ہے، اور ہدایت کا کیا پیغام دیا ہے۔ سب سے پہلے
فرمایا کہ حل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا آپ کے پاس خبر آئی ہے غاشیہ چھا جانے والی کی؟ غاشیہ کسے کہتے ہیں؟ اچھا پہلے تو حدیث یعنی ہر وہ چیز کہ جو ایک نئی تاثیر ایجاد کرے۔ حدث یعنی ایجاد کرنے کے معنی میں ایک نئی چیز کے معنی میں آتا ہے، پس کلام بھی چونکہ صادر ہوتا ہے تو ایک نئی یا انسان کے اندر خبر ایجاد کرتا ہے، انسان کی معلومات میں اضافہ کرتا ہے اور نئی چیز اس وجہ سے اس کو حدیث کہتے ہیں۔ حدیث کا لفظی معنی بات ہے، یعنی ایسا کلام کہ جو ایک نیا اثر ڈالے یا نئی بات جو ہے وہ کی جاتی ہے تو حدیث الغاشیہ، غاشیہ یعنی چھا جانے والی بات۔ چھا جانے والی بات سے مراد یعنی قرائن اور شواہد سے پتہ چل رہا ہے کہ یہاں پہ مراد قیامت ہے۔ کیوں قیامت کے بارے میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ قیامت کی سختی، قیامت کی سنگینی اور قیامت کا جو جیسے فرمایا شرہ مستطیرا، ٹھیک ہے، سورہ دہر میں ہے نا کہ یخافون یومن، وہ ڈرتے ہیں اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ وہ ڈرتے ہیں اس دن سے کہ جس دن کی شر، جس دن کی سختی، جس دن کی مصیبت مستطیرہ سب کے اوپر چھا جانے والی ہے۔ تو یہاں پہ بھی حدیث الغاشیہ یعنی وہ چھا جانے والی ہر چیز کے اوپر اس کی سختی اور سنگینی جو ہے وہ چھا جائے گی اور ہر ایک کو چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی، یعنی کہ اس دن کی سختی کو۔ تو اب یہ اتنا سخت دن ایک آنے والا ہے قیامت کا دن۔ اچھا ہم قیامت کو یہ سمجھتے ہیں کہ قیامت ایک دن ہے، یعنی قیامت بس آئے گی اور ختم ہو جائے گی، نہیں، قیامت ایک مرحلہ ہے، یعنی جس طرح ہم کہتے ہیں نا دنیا میں ابھی ہیں، ٹھیک ہے، دنیا میں مثال کے طور پر ابتدائی خلقت ہے اس دنیا کی، آخر تک ممکن ہے 50,000 سال، 1,00,000 سال، کتنے ہزار سال تک جو ہے وہ یہ دنیا ہے۔ اسی طرح مرحلہ قیامت بھی بہت بڑا مرحلہ ہے، ٹھیک ہے، اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا ہوگا، ٹھیک ہے، 50 عام، دنیا کے 50,000 سال کا ایک مرحلہ، یعنی ایک دن 50,000 سال کا ہوگا۔ اب کتنے دن پر مشتمل ہے قیامت، ٹھیک ہے، ہمیں نہیں پتہ، ایک دن یعنی وہ ایک مرحلہ ہے، ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے سے تیسرے مرحلے آپ نے عبور کرنا ہے، رکنا نہیں ہے، صحیح ہے۔ تو لہٰذا یہ جو قیامت ہے، قیامت کا مرحلہ انتہائی سخت مرحلہ ہے، ایک سنگین دن آپ کے درپیش ہے، لیکن انسان دنیا میں غافل ہے، انسان کی توجہ نہیں ہے۔ اچھا اب عمل تو انسان تو کرنا ہی کرنا ہے، انسان دنیا میں آیا ہے تو کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے کہ جو مثلا آ کے ساری زندگی سوتا رہے، ظاہری بات ہے اس نے کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی کرنی ہے، کوئی نہ کوئی عمل کرنا ہے، تو عمل تو انسان کا حصہ ہے، لیکن عمل کیسا کرنا ہے یہ مہم ہے۔ عمل کی بنیاد کیا ہونی چاہیے، عمل کی اساس کیا ہونی چاہیے، اس چیز کی طرف لوگ غافل ہیں، متوجہ نہیں ہیں۔ اور اگر ہم بظاہر ایک مومن کے گھر، مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے اور مومن کے، تو بظاہر بہت ساری رسومات اور بہت سارے اعمال ہم انجام بھی دیتے ہیں، لیکن کیا ہمارے ان اعمال کی اساس اور بیس اور درست ہے؟ کیا ہم توجہ کے ساتھ اس عمل کو واقعاً خدا کے لیے اور آخرت کے لیے اور اپنی عاقبت کے لیے انجام دیتے ہیں، یا ایسے ہی بس دیکھا دیکھی چلتا رہے؟ معمولاً ہمارے جو اکثر جو ہمارا معاشرہ ہے اور ہمارا ماحول ہے وہ یہی ہے کہ اکثر دیکھا دیکھی ہمارے عمل چل رہے ہیں۔ قرآن میں ایک آیت ہے، بہت ہمیں چونکا دینے والی آیت ہے، توجہ فرمائیں، سورہ کہف کی آیت نمبر 103 اور 104، ٹھیک ہے، انشاءاللہ کھول کے دیکھیے گا قرآن پاک، سورہ کہف کی آیت نمبر 103 اور 104، فرمایا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، اے رسول کہہ دیجئے کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں کون لوگ ہیں؟ اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں کون لوگ ہیں؟ پھر خود ہی فرمایا، یعنی کہا جا رہا ہے کہ بتا دیں آپ کو، ہاں بتا دیں، کیا بتایا؟ الذین ضل سعیہم، وہ لوگ کہ جن کی سعی و کوشش دنیا میں فی الحیات دنیا میں گم ہو جائے گئی، یعنی کہ تباہ ہو گئی، ضائع ہو گئی۔ دنیا میں انہوں نے سعی کوشش کی ہے
ایسا نہیں کہ نہیں کی ہے، لیکن کیا ہو گئی؟ ضائع ہو گئی، ختم ہو گئی، نابود ہو گئی۔ اور وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ یہ گمان کرتے رہے کہ ہم بہت ہی اچھا کام کر رہے ہیں۔ یعنی وہ اب یہ آیت ہمیں بہت زیادہ متوجہ کرنے کے لیے کہ کیا، اس لیے تو کہتے ہیں نا اپنا محاسبہ کر۔ روزمرہ روٹین میں ماشاءاللہ جی مومنین کے گھر پیدا ہو، مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے، ہمارے سلسلہ چلتا رہتا ہے، مراسم بھی چلتے رہتے ہیں، آگے محرم آئے گا، عزاداری بھی ہوگی، سب کچھ ہوگا، مجالس بھی ہوں گی، لیکن ہم رک کے غور کر کے اپنے عمل کے اوپر کبھی توجہ کر کے دیکھیں کہ یہ ہمارے عمل درست ہیں، درست سمت میں ہیں، خدا کے لیے ہیں، قصد قربت کے لیے ہیں، اپنی آخرت کے لیے ہیں، یا فقط ایسی چلتے ہوئے بس دکھلاوا، یا فرض کیا صرف جو ہے وہ ایک رسومات کی حد تک بس سلسلہ چل رہا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اس عمل کی کوئی بیس ہی نہ ہو، اساس ہی نہ ہو، اور سوائے عمل اس کا نتیجہ سوائے تھکاوٹ کے اور بدبختی کے کچھ بھی نہ ہو۔ یعنی یہ آیت بتا رہی ہے کہ کچھ لوگ ایسے تو ہیں جو عمل تو کرتے ہیں لیکن ہدایت کے بغیر عمل کرتے ہیں، نیت یا طریقہ غلط ہونے کی وجہ سے ان کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اور یہی آیت کا سورت کا یہ اگلا پہلا ایسا یہ بیان کر رہا ہے کہ کچھ ایسے چہرے ہوں گے کہ اس دن خاشعہ، ڈرے ہوئے ہوں گے۔ خاشعہ خشوع سے ہے، دنیا میں ہمیں خشوع کا حکم دیا گیا ہے، دنیا میں خشوع اور خضوع کا حکم دیا گیا ہے کہ تمہارے دل خاشع ہوں خدا کے حضور میں، تاکہ خدا تعالیٰ تم پر رحم فرمائے۔ اور خدا کے حضور میں جیسے نماز میں خضوع اور خشوع کا حکم ہے، خضوع ظاہری اعضاء کے اعتبار سے انسان عاجزی اور تواضع رکھے، تواضع، خضوع تواضع سے ہے، اور خشوع کا تعلق انسان کے قلب سے ہے، یعنی انسان کے دل میں خشیت اور خوف الہی ہو، ٹھیک ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ کی مقام اور عظمت سے انسان جو ہے وہ خوف زدہ ہے، اس کے دل میں خوف ہے۔ جس طرح ایک بلند مرتبہ کے محضر میں حضور میں حاضر ہوتا ہے تو انسان کے دل میں تھوڑا رعب ہوتا ہے، وہ رعب ہے۔ خدا تعالیٰ ایسی ذات نہیں ہے کہ جن سے انسان ڈرے، خوف زدہ ہو۔ خدا تعالیٰ کی ذات محبوب ہے، خدا کی ذات سے انسان کو محبت کرنی چاہیے، لیکن خوف کس کا ہے؟ اس کے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے اپنی عاجزی، اپنی انکساری، اپنے حقیر ہونے، کہ میں اس کے محضر میں اتنی بلند ہستی، اتنا بلند ذات کہ جو کائنات کا مالک و خالق ہے اور میں ایک ذرہ بھی نہیں، ٹھیک ہے، اپنی حقارت کو مد نظر رکھتے اس کے حضور میں خشوع ہے۔ اس مقام، من خاف مقام ربی، جو اپنے رب کے مقام اور منزلت سے خوف زدہ ہوگا، فلہ جنتاں، تو اس کے لیے دو جنتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا کہ کچھ ایسے چہرے ہوں گے جو رنجور ہوں گے، اور وہ چہروں کے اوپر جو ہے وہ کیا ہوگا؟ خوف طاری ہوگا۔ اور کیوں خوف طاری ہوگا؟ فرمایا عاملہ، یہ ایسے چہرے ہیں جنہوں نے اچھا چہرہ جو کہا ہے، دیکھیں چہرہ جو ہوتا ہے نا، وجہ جو ہے، چہرہ پورے کے پورے انسان کے اعمال کو ظاہر کرتا ہے۔ قیامت کے دن چہروں سے وجوہ یومئذ ناعمہ، وجوہ یومئذ خاشعہ، پورے کے پورا چہرہ انسان کے اعمال کو ظاہر کر رہا ہوگا، یعنی چہرے سے انسان کے اعمال مشخص ہو جائیں گے کہ یہ اصحاب الیمین میں سے ہے یا اصحاب الشمال میں سے ہے، ٹھیک ہے، جنت والوں میں سے، جہنم والے میں سے، چہرے سے ہی، ٹھیک ہے، چہرے سے ہی نمایاں ہوگا۔ اور یہ بھی حدیث میں ہے کہ عنوان صحیفۃ المومن حب علی ابن ابی طالب، کہ علی، انسان جو مومن ہوگا، مومن کے صحیفے کا عنوان ہی علی ابن ابی طالب کی محبت ہوگی، اس کے چہرے پہ ہی علی ابن ابی طالب کی ولایت اور محبت جو ہے وہ نکھر کے سامنے آئے گی، لیکن شرط خلوص ہے۔ اچھا، تو فرمایا کہ چہرے عاملہ ہیں، عمل کرنے والے ہیں، لیکن کہ عاملہ کے ساتھ ناصبہ نصب یعنی تھکاوٹ کے معنی میں ہے، یعنی انہوں نے عمل کیا، اتنا عمل کیا، عمل کر کے تھک گئے ہیں، لیکن اس عمل کا ان کو نتیجہ کوئی نہیں ملا۔ یہی آیت جو سورہ کہف کی میں نے بیان کی، حل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا ہم تمہیں متوجہ کر دیں
ایسے افراد کے بارے میں جو سب سے زیادہ خسارے میں ہیں جن عمل کے اعتبار سے، عمل بھی کیا لیکن پھر بھی خسارے میں۔ الذین یحسبون انہم یحسنون صنعا، جو یہ گمان کرتے رہے کہ ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں۔ اکثر ہم اسی چیز میں مبتلا ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے اچھے کام، ہم تو ماشاءاللہ جی ہم تو پرفیکٹ ہیں، ہمیشہ انگلی دوسروں پر ہی اٹھاتے ہیں، یعنی یہ کبھی اپنے گریبان میں نہیں جھانکتے کہ میرا عمل درست ہی نہیں، ہمیشہ یہ کہتے ہیں میں تو حق پہ ہوں، ہمیشہ دوسروں کو ہی ہم قصوروار ٹھہراتے ہیں ہر چیز میں۔ یہ اکثر انسان چونکہ مبتلا ہوتا ہے خود پسندی میں، اور خود پسندی انسان کو اپنے عمل کی طرف، اپنے گریبان کی طرف جھانکنے نہیں دیتی، لہٰذا ہمیشہ توجہ کیا ہوتی ہے؟ فلانا ہی برا ہے، فلانا ہی برا ہے، ہر ایک دوسرے کو ہی بلیم کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ آپ کے عمل درست نہیں ہے، آپ کی بات درست نہیں ہے، آپ نے یہ کیا، آپ نے وہ کیا، میں نے کیا کیا؟ ٹھیک ہے، اپنا عمل انسان کو نہیں دکھائی دیتا، اور جس کی وجہ سے فرمایا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اچھا کام، ہر ایک یہ سمجھتا ہے کہ یحسنون صنعا، بہترین کام کر رہے ہیں جی، ماشاءاللہ جی ہم بڑے عزادار ہیں، ہم ماشاءاللہ جی بڑی مجلس کرتے ہیں، ہم یہ ماشاءاللہ اللہ البیت کا ذکر کرتے ہیں جی، ماشاءاللہ ہم تو اتنی مجلسیں پڑھتے ہیں جی، ماشاءاللہ جی ہم نے تو اتنے حج کیے ہوئے ہیں جی، اتنے عمرے کیے ہوئے ہیں، اتنی زیارتیں کی ہوئی ہیں۔ نہیں، یحسنون صنعا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑے بڑے اچھے کام کیے ہیں، لیکن ضل سعی، ان کی سعی و کوشش ضائع ہو گئی۔ صحیح، یہ آیت صورت یہی کہہ رہی ہے کہ یہ عاملہ ہیں، عمل تو انہوں نے بڑے کیے ہیں لیکن تھکے ہوئے آرے ہیں، رنجور ہیں، کیوں؟ ان کے عمل ضائع ہو گئے۔ وجہ کیا تھی؟ ان عمل کی بنیاد نہیں تھی، اساس نہیں تھی، اس عمل جو ہے وہ خدا کے لیے نہیں تھا، اس عمل کی وہ ربوبیت الہی کے لیے نہیں تھا، آخرت کے لیے نہیں تھا، معاد کے لیے نہیں تھا۔ اور فرمایا اس کا نتیجے میں کیا ان کو حاصل ہوگا؟ اس عمل کے نتیجے میں کچھ نہیں، تسلا نارن حامیہ، وہ داخل ہوں گے ایک بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے، جہاں تسقا، جہاں ان کو پلایا جائے گا من عین آنیہ، کھولتے ہوئے پانی میں سے پلایا جائے گا۔ اور ان کے لیے کھانا بھی کچھ ہوگا، ہاں کھانا بھی ہوگا، جس طرح جنت والوں کے لیے پینے کے لیے ہے اور کھانے کے لیے ہے، جہنم والے کے لیے بھی، جہنموں کے لیے بھی ہے کھانے میں، لیکن کیا؟ کھولتا ہوا پانی، پیپ، زخموں کی پیپ، اور کیا یہ چیزیں، لیکن کھانے میں کیا ہے؟ لیس لہم طعام، نہیں ہے ان کے لیے کھانے کے طور پر سوائے الا من ضریع، سوائے اس جھاڑی، جو کانٹے دار جھاڑی ہوتی ہے نا، جو دیکھتے کبھی اونٹ جو ہے وہ صحرا میں کھاتے ہیں، جس کے ساتھ کانٹے ہوتے ہیں، اور انسان اگر اس کانٹے دار جھاڑی کو کھائے تو کیا ہوگا؟ اس کا جو ہے نا پورا زبان بھی زخمی ہو جائے گی، اس کے اندر آنتیں بھی زخمی ہو جائیں گی، پورا جہاں جائے گی پتہ چلے گا کہ اس کے جسم میں وہ جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، جب وہ اس کو جیسے کھولتا ہوا پانی پئیں گے تو اس کی آنتیں پگھل جائیں گی، اور اوپر سے جو ہے وہ یہ ضریع کانٹے دار جھاڑی یہ کھائیں گے، جہاں جہاں داخل ہوگی وہاں پتہ چلے گا، ٹھیک ہے، کانٹے چبھیں گے۔ لا یسمنو، اور اس غذا کا ان کو کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، نہ ہی ان کو چاک کرے گی، نہ یہ فائدہ دیتی ہے، اس کے اندر توانائی ایجاد کرتی ہے، ولا یغنی من جوع، اور نہ ہی بھوک سے ان کو بے نیاز کرتی ہے۔ اچھا، یہ کیوں اس طرح کہہ دیا جا رہا ہے؟ اس وجہ سے کہ جو انسان دنیا میں عمل کرتا ہے، اگر وہ عمل اس کی خدا تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہے، خدا تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت کے مطابق نہیں ہے، خدا اور رسول کی بتائے ہوئے ڈائریکشن کے مطابق نہیں ہے، صحیح ہے، اور دین اور شریعت کے دائرے کے اندر نہیں ہے، اخلاص کے ساتھ نہیں ہے، تو وہ عمل فقط عمل ہی ہے، اس عمل کا اثر آپ کی روح پر نہیں پڑنے والا، یعنی اس کی روح کے جو تقاضے تھے اس نے روح کے تقاضے پورے نہیں کیے، چونکہ شریعت اور خدا تعالیٰ کے احکام کے مطابق اس نے عمل نہیں کیا۔ خود سارا انسان عمل کرتا رہے دنیا میں، نتیجہ کچھ نہیں ملنے والا۔ بس اسی وجہ سے تو شریعت کی پابندی اہم ہے نا، شریعت کے دائرے کے اندر خدا تعالیٰ کے بنائے ہوئے احکام، رسول کے بتائے ہوئے احکام اور امام معصومین علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے، یہ عمل کو، ہمارے اعمال کی درستگی کا باعث بنتے ہیں، اور بنیاد عقیدہ ہونا چاہیے، اور اس کے بعد عمل شریعت کے مطابق ہو، وگرنہ خود سر عمل ہوگا تو کیا ہوگا نتیجے میں؟ جو بہت سارے آج روشن فکر پیدا ہو گئے ہیں اور کہتے ہیں جی ہمیں کسی شریعت کی ضرورت نہیں ہے، دین کی ضرورت نہیں ہے، کسی عالم کی ضرورت نہیں ہے، کسی مجتہد کی ضرورت نہیں ہے، جی ہم ماشاءاللہ خود بابصیرت ہیں، خود عمل کرتے ہیں، کرتے رہو، نتیجے میں یہ ملے گا، ٹھیک ہے،
وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے خود بڑے ماشاءاللہ بہت پڑھے لکھے ہیں، ہمیں کسی عالم کی، کسی مجتہد کی، کسی ایت اللہ کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ جی ہم امام زمانہ کی تقلید کرتے ہیں۔ امام زمانہ کی تقلید نہیں ہوتی، صحیح ہے، تو نتیجے میں کیا ملے گا؟ یہی ملے گا پھر، ٹھیک ہے، ان کے عمل کی ڈائریکشن ہی غلط ہو جائے گی، ڈائریکشن درست نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، تو نتیجے میں سوائے ذل سعیہم، ان کی سعی و کوشش نابود ہو گئی اور سوائے نتیجہ یہ ملے گا۔ لیکن کچھ چہرے ایسے ہیں، اب مقابلے میں فرمایا وجوہ یومئذ ناعمہ، کچھ چہرے ایسے ہیں کہ جن کے اندر ناعمہ نعمت سے ہے، یعنی چہروں کے اوپر شادابی نظر آ رہی ہے، نعمتوں کے آثار نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ ایسے چہرے ہوں گے جن چہروں کے اوپر شادابی ہوگی، چہروں پر نعمتوں کے آثار ہوں گے، شاداب ہوں گے، اور لسعیہا راضیہ، وہ عاملۃ ناصبت ہے، یہ لسعیہا راضیہ، یہ اپنی سعی و کوشش پہ راضی خوشنود ہوں گے، خوش ہوں گے، خدایا تیرا شکر ہے ہم نے ایسے۔ قرآن کریم سورہ صف کی آیت نمبر 10 اور 11 میں بیان کرتا ہے، توجہ فرمائیں، سورہ صف کی آیت نمبر 10 اور 11 فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اے ایمان لانے والو، کیا میں تمہیں متوجہ کر دوں، آگاہ کر دوں ایسی تجارت کے بارے میں کہ جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے دے، ٹھیک ہے، یہ وہ رہنمائی ہے جو کہ خدا نے بیان کی ہے، رسول خدا کی زبان سے، ائمہ معصومین نے، کہ اس طرح سے عمل کرو، ایسے عمل کرو، نتیجے میں تمہیں بہشت ملے گی اور آخرت میں راضی و خوشنود ہوگے۔ کون سی چیزیں؟ فرمایا تؤمنون باللہ، سب سے پہلے اپنے ایمان کی بنیادیں مضبوط کرو، اللہ پر، رسول پر، ائمہ پر ایمان تؤمنون باللہ و رسول، اللہ اور رسول کے اوپر ایمان، پختہ ایمان لے کے آؤ۔ دوسرا وتجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ اچھا، جہاد کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ اسلحہ یا تلوار اٹھا کے، نہیں، جہاد یعنی کوشش، صحیح کوشش، اللہ کے راستے میں جو کوشش و اسٹرگل کر سکتے ہو کرو، صحیح ہے، آپ اپنے زبان سے اسٹرگل کر سکتے ہیں نا اللہ کے دین کو، پیغام کو پہنچانے کے لیے، یہ بھی تجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد یعنی سعی و کوشش، اسٹرگل، اس کا عمدہ ترین مصداق البتہ جہاد کا سب سے افضل جہاد وہی ہے جو کفار و مشرکین کے ساتھ کیا جاتا ہے، صحیح، وہ افضل ترین جہاد ہے، لیکن جہاد صرف اسی کے اندر منحصر نہیں ہے، جہاد کا مطلب ہوتا ہے کوشش، اسٹرگل، یعنی تجاہدون، لہٰذا ہم بھی مجاہد فی سبیل اللہ بن سکتے ہیں اگر اللہ کی راہ میں اسٹرگل کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں۔ تو جاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرو، آپ کی پوری زندگی اللہ کی راہ میں کوشش و جہاد، کس کے ذریعے سے؟ باموالکم، اپنے مالوں کے ذریعے سے بھی اور اپنی جانوں کے ذریعے سے بھی اللہ کی راہ میں کوشش کرو، اسٹرگل کرو۔ یہ فرمایا کہ ذالکم خیر، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، ٹھیک ہے، تو پس یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے دیے ہوئے پیٹرن کے مطابق، رسول کے بتائے ہوئے پیٹرن کے مطابق اور ائمہ معصوم کے بتائے ہوئے پیٹرن کے مطابق زندگی گزاریں گے، تو نتیجے میں ان کے چہرے شاداب ہوں گے اور آخرت میں اپنی کوشش، سعی اور کوشش سے راضی ہوں گے، اور ان کے لیے کیا خوبصورت نعمتیں ہیں۔ اب دیکھیں، مقابلہ کریں، مقایسہ کریں جہنم والوں کے اور جنت والوں کی، کہ یہ بلند مرتبہ باغات میں ہوں گے جس میں نہ ہی کوئی لاغیہ، لغو اور بے مقصد بات کو سنیں گے، کوئی سلامتی سلامتی ہے وہاں پہ، کوئی لغو نہیں سنیں گے، بیہودہ بات نہیں سنیں گے، جس میں چشمے جاری ہوں گے، فیہا سرر مرفوعہ، بلند جو ہے وہ ان کے تخت ہوں گے، اور رکھے ہوئے کوب یعنی گلاس رکھے ہوں گے ترتیب کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ، ان کے جس طرح مہمانوں کے لیے رکھے جاتے ہیں، اور اس میں ہر طرح کا مشروب ہوگا، ونمارق مصفوفہ، اور اسی طرح سے بچھے ہوئے ان کے لیے جو ہے وہ تقیے یا بچھے ہوئے زرابی کہا جاتا ہے، نمارق کا تقیوں کو کہتے ہیں، تقیے مصفوفہ یعنی برابر یا قطاریں لگے ہوئے، یعنی ترتیب سے قطار میں لگے ہوئے تقیے ہوں گے مسندوں کے اوپر، وزرابی اور زرابی کہا جاتا ہے فرش کو، ٹھیک ہے، خوبصورت رنگ کے فرش ہوں گے، مبسوسہ بچھے ہوئے خوبصورت رنگ کے فرش ہوں گے، تقیے بھی لگے ہوں گے، اور تمام آرام اور سہولت کے اسباب فراوانی جو ہے ان کے لیے نعمتیں موجود ہوگی۔ کس وجہ سے ان کو ملا یہ سب کچھ؟ اس لیے کہ انہوں نے خدا کے دیے ہوئے پیٹرن کے مطابق، خدا، رسول اور ائمہ معصومین کے دیے ہوئے پیٹرن کے مطابق زندگی گزاری کی ہے، خود اپنی طرف سے نہیں، دین اور شریعت اپنی جیب سے نکال کر اپنی مرضی سے عمل نہیں کی ہے،
ٹھیک ہے، یہ مہم ہے، یعنی اصل دین کے اندر اتباع ہے، تسلیم ہے، کہ تسلیم خم کرنا کہ خدایا تو نے کہا سمعا و طاعتا، رسول کے حکم ہے سمعا و طاعتا، میرے امام نے حکم دیا ہے سمعا و طاعتا۔ اسلام تسلیم کا نام ہے نا، ٹھیک ہے، اپنی خود غرضی اور اپنی مرضی سے عمل کرو گے تو نتیجے میں وہ ملے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ پہلا حصہ ختم ہوا، اب دوسرے حصے کی طرف ہم آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا حصہ کیا فرمایا؟ دوسرے حصے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کیا تم نہیں دیکھتے افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اونٹ کی طرف کیسے اس کو خلق کیا گیا، وَإِلَى السَّمَاءِ، آسمانوں کی طرف نہیں دیکھتے کیف رفعت، کیسے اس کو بلند کیا گیا، وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ سُطِحَتْ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور کیا پہاڑوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے ان کو گاڑ دیا گیا زمین میں، مضبوط کر دیا گیا زمین کو، وَإِلَى الْأَرْضِ، اور زمین کی طرف نہیں دیکھتے كَيْفَ سُطِحَتْ، کیسے اس کو مسطح کر دیا گیا، کیسے بچھا دیا گیا کہ آسانی سے تم اس پہ اوپر مکان بنا سکتے ہو، راستہ چل سکتے ہو، ہر طرح کی اس سے استفادہ کر سکتے ہو۔ فذکر، پس نصیحت دیکھ کرو، اے رسول نصیحت کرو، انما انت مذکر، آپ فقط نصیحت کرنے والے ہیں، آپ کا کام فقط نصیحت کرنا ہے، لست علیہم بمسیطر، آپ ان کے اوپر دروغہ نہیں ہیں، آپ ان کے اوپر نگہبان نہیں ہیں، زبردستی نہیں آپ نے ان کو گھسیٹ کے ہدایت کی طرف لے کے آنا، نہیں کوئی زبردستی آپ نے ہاتھ پکڑ کے نہیں کرنا، آپ کا کام ہے تذکر دینا، نصیحت کرنا، اور باقی ان کے پاس اختیار ہے، اس کو اختیار کریں، اس کو اختیار کریں۔ الا مکر من تولی و کفر، ہاں جو روگردانی کرتا ہے اور کفر کرتا ہے، انکار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ موجود ہے، فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، اللہ اسے دردناک بہت بڑا عذاب دے گا، اس کو بڑے عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ انا الینا یابہم، بے شک ان سب کا لوٹنا ہماری ہی طرف ہے، ہماری طرف ہی واپس آئیں گے، ثم انا علینا حسابہم، پھر ہمارے اوپر ہی ان کا حساب ہے۔ تو یہ دوسرا حصہ جو ہے وہ اس کی طرف ہم توجہ کرتے ہیں، اس میں فضائوں کی طرف سے ربوبیت کے انکار پر ضد اور اڈرمی، یعنی رسول خدا اپنے پیغام کو پہنچا رہے ہیں، دین اور شریعت کو پہنچا رہے ہیں، لیکن تسلیم نہیں کر رہے لوگ، ٹھیک ہے۔ میں نے عرض کیا کہ دین نام ہے تسلیم کا، دین نام ہے اتباع کا، دین نام ہے پیروی کا، اپنی مرضی کرنے کا نام نہیں ہے کہ ٹھیک ہے جی ہم تو خود عقل مند ہیں، اللہ نے ہمیں بڑی عقل دے دی، ہم نے خود کا جو کرنا چاہے خود کر لیں گے، ہمیں نہ خدا کی وحی کی ضرورت ہے، نہ رسول کی ضرورت ہے، نہ امام کی ضرورت ہے، نہ مجتہد کی ضرورت ہے، کسی کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ ہم نے دیکھ لیا کہ اپنی مرضی سے عمل کرنے کا نتیجہ عاملۃ ناصبہ ہی ہوگا، لیکن یعنی کافر ضد اور اڈرمی میں جب آ جاتا ہے انسان تو پھر نتیجہ خدا تعالیٰ کہتا ہے چھوڑ دو ان کو ان کی حالت پر، ٹھیک ہے، ذرہم، ان کو چھوڑ دو کہ کچھ عرصے کے لیے، کچھ مدت کے لیے زمین میں کھیلتے رہیں، ٹھیک ہے، مگن رہیں، نتیجے میں پھر آخر میں ہمارے پاس ہی انہوں نے آنا ہے، کہاں جانا ہے، ٹھیک ہے، انا الینا آیا، اب ہماری طرف ہی لوٹ کے آنا ہے۔ تو اب پہلا حصہ دیکھیں، اس یعنی دوسرے حصے میں سب سے پہلے چند سوال اٹھا رہا ہے اللہ تعالیٰ، چند سوال اٹھاتا ہے بڑی خوبصورت انداز سے، 4 سوال ہیں، ٹھیک ہے۔ کیسے فرمایا کہ افلا ینظرون، کیا یہ نہیں دیکھتے، یعنی انسان کو متوجہ کرتے ہوئے اور ایک تعجب کے انداز سے سوال اٹھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی یہاں پہ اس کا کہا جاتا ہے کہ استفہام انکاری کہ کیا یہ نہیں کرتے، یعنی کیوں نہیں دیکھتے، یعنی ان کے سامنے یہ تو ہے یہ چیزیں، یہ خدا تعالیٰ کے عجائب خلقت، یعنی عجائب خلقت یعنی خدا تعالیٰ کی خوبصورت کاریگری، اور اس کو دیکھ کر خدا کی طرف متوجہ نہیں ہوتے کہ خدا تعالیٰ نے جو بامقصد انداز سے چیزوں کو خلق فرمایا ہے اور حکمت کے تحت خلق فرمایا ہے، تو جس طرح خدا تعالیٰ نے یہ حکمت کے تحت ان چیزوں کو خلق فرمایا، اسی طرح سے خدا تعالیٰ نے تمہارے لیے دین اور شریعت بھی قرار دی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان چیزوں کو دیکھ کے تمہیں خدا تعالیٰ کی کارگری اور خدا تعالیٰ کی ربوبیت اور خدا تعالیٰ کی حکمت کا اندازہ ہونا چاہیے کہ خدا تعالیٰ کی ذات حکیم ہے اور بغیر حکمت کے کوئی بات نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ اب سب سے پہلے فرمایا ایبل، اونٹ کی طرف اشارہ، افلا ینظرون الی الابل، کیا یہ اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے،
اچھا اونٹ تھا کیا اس زمانے کے اعتبار سے دیکھیں جب قرآن جہاں نازل ہو رہا ہے، اونٹ کیونکہ عربوں میں ایک بہت ہی اہم چیز سمجھی جاتی ہے اور ان کی زندگی کا دار و مدار اونٹ کے اوپر ہے زیادہ، صحرا میں اونٹ کی افادیت، اور اونٹ کے حوالے سے جو اونٹ کی خصوصیات ہیں ان کو آپ پڑھیں، ٹھیک ہے، نیٹ سے نکالیں، اونٹ کی جو خصوصیات ہیں بہت زیادہ خصوصیات بیان کی گئی ہیں۔ اونٹ کو صحرا کا جہاز کہا گیا ہے، کتنے دن تک یہ پانی کے بغیر رہ سکتا ہے، ایک دفعہ پانی اپنے سٹور کر لیتا ہے پانی، اور اس کے علاوہ مطلب یہ کہ اس کے خاص خلقت ہے، کیف خلقت، فقط اس کی جسامت ظاہری نہیں بلکہ اس کے علاوہ بھی اس کی خلقت کے اندر بڑے اہم جو ہے وہ خصوصیات ہیں، اور وہ نکالیں بہت ساری چیزیں ہیں، مثلا خود اس کی بھویں جو ہوتی ہیں، ان بھویں بڑی اہم ہوتی ہیں۔ جب یہ صحرا میں جاتا ہے اور طوفان آ جاتا ہے نا، تو طوفان میں بھی اس کو نظر آتا ہے، کیوں یہ اپنی بھووں کو نیچے کر لیتا ہے، جس کی وجہ سے ریت اور اس کے ذرات اس کی آنکھوں میں نہیں جاتے، اور ایک طرح کا وہ پردہ لٹکا لیتا ہے اور پھر چلتے یعنی راستہ اس کو نظر آتا رہتا ہے۔ اور اسی طرح سے اور بہت ساری اس کی خلقت کے عجائب ہیں، انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے کیسے عجیب جو ہے وہ انداز سے اس کی خلقت فرمائی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے اونٹ کی طرف اشارہ ہے، کیف خلقت، اللہ تعالیٰ نے کیسے خلق فرمایا۔ پھر آسمان کی طرف، ایسی چیزوں کی طرف اللہ تعالیٰ نشاندہی کرتا ہے جو سب کے سامنے ہیں، اب دیکھنے والے آسانی سے دیکھ سکتے ہیں۔ آسمانوں کی طرف ذرا نگاہ دوڑاؤ۔ اچھا اب ایک فرض کی آپ صحرا کو دیکھیں، ایک صحرا میں انسان ایک مسافر سفر کر رہا ہے جس کے پاس ایک اونٹ ہے، ٹھیک ہے، اس کے پاس اونٹ ہے، سب سے پہلے اپنے اونٹ کو دیکھو، پھر ذرا سر اٹھاؤ اور اپنے اوپر موجود آسمان کی طرف دیکھو، پھر وہ دور تمہیں جو پہاڑ نظر آ رہے ہیں ان کو دیکھو، پھر ذرا تھوڑا نیچے نگاہ دوڑاؤ، زمین کو دیکھو۔ یہ ساری وہ چیزیں جو کہ ایک عام ہر بندے جو کہ ایک فرض کیا اس زمانے کے اعتبار سے، ٹھیک ہے، ایک مسافر انسان دنیا میں سفر ہی تو کر رہا ہے، ٹھیک ہے، ایک مسافر کے پاس یہ چیزیں ہی ہوتی ہیں نا، تو ان سب چیزوں کو دیکھ کے خدا تعالیٰ متوجہ کیا کرنا چاہتا ہے کہ یہ خدا تعالیٰ نے جو تمہارے لیے اسباب سفر فراہم کیے ہیں کس لیے کیے ہیں؟ تاکہ تم صحیح ڈائریکشن پہ جا سکو، راستہ نہ گم کرو، ٹھیک ہے۔ اونٹ ہے، آسمان ہے، پہاڑ ہیں، درخت، یہ ساری چیزیں نشانیاں کس چیز کی طرف ہیں؟ تمہارے درست راستے کی طرف رہنمائی کے لیے، تاکہ تم ڈائریکشن پہ صحیح جا سکو غلط ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تمہاری ڈائریکشن کو درست کرنے کے لیے قرآن بھیجا ہے، ایک نبی بھیجا ہے، تاکہ تم اس کی پیروی کرتے ہوئے صحیح ڈائریکشن پہ جاؤ اور ہم تک پہنچ سکو۔ کتنے خوبصورت انداز سے اللہ تعالیٰ یہاں بیان کر رہا ہے، اگر اس بتائی ہوئے ہدایت پر عمل کرو گے، خدا کی بتائی ہوئے ڈائریکشن پہ چلو گے تو ہمارے تک پہنچ جاؤ گے۔ اگر اس کلام کو اور نبی کی بات کے اوپر تذکر جو وہ دے رہے ہیں نہیں سنتے اور توجہ نہیں کرتے، نہ کرو، چھوڑ دو، خدا تعالیٰ تمہیں چھوڑ دے گا۔ کیا کرو گے؟ گھومتے رہو گے، جس طرح صحرا میں انسان گم ہو جاتا ہے، گم ہو جاؤ گے۔ ظل سعیکم، تمہاری سعی و کوشش نابود ہو جائے گی، لیکن آنا تو ہماری پاس ہے، پھر بھی پکڑ کے تم ہم کو گھسیٹ کے تم ہمیں لے آئیں گے، لیکن کس حال میں پھر آؤ گے؟ ٹھیک ہے، آؤ گے تو وہی بات ہے کہ جیسے پہلی بیان فرمایا کہ انسان کا قادر علی ربک قدحا فملاقی، انسان تو مشقت کے سختی کے ساتھ اس کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، لیکن ملاقات تو اس سے کرنی ہے، لیکن ملاقات کے سال میں کرنی ہے، یہ تو آپ کے عمل سے ہی پتہ چلے گا۔ تو فرمایا اونٹ کی طرف دیکھو، پھر آسمان کی طرف ذرا نگاہ دوڑا کے دیکھو، کیف رفعت، کیسے یہ آسمان بلند کیا گیا ہے، بغیر ستونوں کے اتنا بلند آسمان خدا تعالیٰ نے قرار دے دیا اور سقفاً محفوظ قرار دیا۔ اب آسمان کے بارے میں آپ دیکھیں، سائنسی اعتبار سے جو تحقیقات ہوئی ہیں اس کو ذرا دیکھیں اور اس کی خلقت کے عجائب کو مد نظر رکھیں۔ پھر پہاڑوں کے بارے میں قرآن کریم میں بہت ساری آیات ہیں کہ یہ پہاڑیں کیل کی طرح، میخوں کی طرح زمین میں محکم گاڑ دی گئی ہیں تاکہ زمین ہلے نہیں، زمین کے توازن کو برقرار رکھتے ہیں۔ پہاڑ جو ہے وہ موسموں کی تبدیلی کے باعث بنتے ہیں، بارشوں کے برسانے کے لیے اثر انداز ہوتے ہیں، اور بہت ساری پہاڑوں کے جو ہے وہ خصوصیات بیان کی گئی ہیں، آپ اس کے بارے میں خود دیکھ لیں۔ الجبال کیف نصبت، کیسے اس کو گاڑ دیا گیا ہے، الارض، اور زمین کی طرف دیکھو کہ کیف سطحت، اس کو کیسے مسطح بنا دیا گیا ہے کہ آپ آسانی سے اس کے اوپر چل سکتے ہیں، بلڈنگیں بنا سکتے ہیں۔ اور اگر زمین جو ہے وہ لرزتی، زمین کانپ رہی ہوتی، زمین کے اندر فرض کے یہ جو کشش موجود ہے، گریوٹی موجود ہے، یہ نہ ہوتی، یا زمین اتنی زیادہ سخت ہوتی یا بہت نرم ہوتی، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں
اس کے اعتبار سے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام حکمتوں کو مد نظر رکھتی ان چیزوں کو قرار دیا ہے۔ اور سب سے اہم یہ کہ میں نے جیسے مثال دی کہ انسان جو مسافر ایک صحرا میں سفر کر رہا ہے، یہ چار چیزیں اس کی نظر میں ہیں، اور اس کو سمجھایا جا رہا ہے کہ جیسے تم سفر کر رہے اور یہ چیزیں تمہاری ڈائریکشن کو سیدھا رکھنے کے لیے تاکہ تم منزل تک پہنچ سکو، تو اگر ان کو آپ مد نظر نہ رکھو تو آپ راستہ گم کر دو گے، صحرا میں بھٹک جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی تمہاری ڈائریکشن کو سیدھا رکھنے کے لیے کلام الہی بھیجی ہے، پیغمبر بھیجا ہے تاکہ اس کی مد نظر سے خدا تک تمہیں راستہ مل جائے۔ تو لہٰذا فرمایا کہ یہ چار چیزیں، پھر اس کے بعد نتیجہ کیا فرمایا؟ فذکر، پس نصیحت کا۔ اے رسول آپ کا کام ہے فقط نصیحت کرنا، انما انت مذکر، آپ تو فقط نصیحت کرنے والے ہیں، یعنی آپ رسول کا کام ہے نصیحت کرنا۔ جیسے پہلے بھی عرض کیا کہ نصیحت، رسول خدا تذکر کے لیے آئے ہیں، نصیحت کے لیے آئے ہیں، اور ذکر کہا جاتا ہے، تذکر کہا جاتا ہے ایک بھولی ہوئی چیز کو یاد دلانا۔ یعنی کیا؟ یعنی رسول خدا اور ائمہ معصومین آئے ہیں انسان کو اس کی بھولی ہوئی فطرت کو کی طرف متوجہ کرنے کے لیے۔ اگر انسان متوجہ ہو جائے تو اس کی فطرت میں موجود ہے توحید پرستی، فطرت میں موجود ہے خدا سے محبت، ٹھیک ہے؟ تو انسان کو اس کی فطرت کی طرف متوجہ کرنے کے لیے تو آپ نصیحت کریں۔ لست علیہم بمسیطر، آپ ان کے اوپر دروغہ نہیں ہیں، آپ ان کے اوپر مسلط نہیں ہیں، یعنی زبردستی نہیں ہے کسی کے ساتھ۔ جیسے فرمایا انا ہدیناہ السبیل اما شاکر و اما کفورا، انسان کے پاس دو ہی تو راستے ہیں، یا شاکر بنے یا شکر بنے۔ تو آپ زبردستی نہیں کرنے والے، خدا تعالیٰ کی حکمت کے برخلاف ہے کسی کو زبردستی پکڑ کر کھینچ کے لے کے جائے کہ چلو جنت جانا ہے، پکڑ کے لے کے جائے، نہیں، ورنہ تو جنت کا فائدہ ہی نہیں ہے نا، یعنی بغیر عمل کے جنت تو نہیں ملنے والی۔ انسان کو اختیار دیا گیا ہے کہ تمہارے پاس راستے، دو راستے ہیں، تمہیں عقل دیا ہے، شعور دیا ہے، خدا کی طرف سے ہدایت موجود ہے، بسم اللہ، آپ اپنی مرضی سے انتخاب کرو، اس کے بعد تمہیں اجر کے طور پر بہشت ملے گی۔ لہٰذا فرمایا الا، مگر خدا کی طرف سے ہدایت کا راستہ موجود ہے، تذکر دینے والا موجود ہے، کلام موجود ہے، ہادی موجود ہیں، مگر اس کے باوجود الا، مگر من تولا، جو روگردانی کرتا ہے خدا کی تذکر سے، خدا کے کلام، انبیاء سے، نبی سے روگردانی کرتا ہے، منہ پھیرتا ہے، کفر کرتا ہے، انکار کر دیتا ہے، خدا تعالیٰ کی ہدایت کو قبول نہیں کرتا، خدا کے دیے ہوئے پیٹرن پہ نہیں چلنا چاہتا، تو فیعذب اللہ العذاب الاکبر، اللہ تعالیٰ اسے بڑا عذاب مبتلا کرے گا، ٹھیک ہے؟ وہ عذاب اسی کے عمل کا نتیجہ ہے، چونکہ اس نے فرض کیا، یہی مثال آپ دیکھیں کہ ایک شخص جو صحرا میں بھٹک رہا ہے، اس نے بتائے ہوئے راستے کو، گائیڈ لائن کو نہیں لیا، پہاڑوں کو نہیں دیکھا، راستے کی نشانیوں کو نہیں دیکھا، راستے میں بھٹک گیا اور منزل تک نہیں پہنچ سکا، تو اسی میں بھٹکتا بھٹکتا وہ کیا ہو جائے گا؟ وہیں پہ گم ہو جائے گا، وہیں پہ عذاب اس کو۔ تو یہ جو عذاب ہے در حقیقت خود اس کے عمل کا نتیجہ، چونکہ اس نے خدا کے دیے ہوئے پیٹرن کو فالو نہیں کیا، اس لیے ہدایت نہیں پائی، ٹھیک ہے؟ نتیجے میں کیا؟ جہنم میں عذاب الاکبر، بڑے عذاب میں مبتلا ہو جائے گا۔ خدا کسی پر ظلم نہیں کرتا، خدا تعالیٰ فرما رہا ہے کہ خدا کو کیا ہے کہ کس پر ظلم کرے، ولیکن الناس انفسهم یظلمون، خدا لوگ خود اپنے نفسوں پر ظلم کرتے ہیں۔ خدا تو انسان کی ہدایت چاہتا ہے، اسی لیے تو ہدایت کے لیے 1,24,000 انبیاء بھیجے، اسی لیے تو اتنی کلام پہ کتابیں نازل کی، اسی لیے تو ائمہ معصومین کا سلسلہ ابھی تک ہادی موجود ہے، کوئی زمانہ ایسا نہیں کہ ہادی نہ ہو۔ خدا تعالیٰ کسی کو عذاب نہیں کرنا چاہتا، خدا نہیں چاہتا کوئی اس جہنم میں جائے، لیکن انسان اپنی مرضی سے انتخاب کر رہا ہے جہنم کا، تو لہٰذا عذاب اکبر خدا تعالیٰ اس کو زبردستی نہیں دے رہا، اس نے اپنے لیے خود عذاب اکبر کا انتخاب کیا ہے۔ اور فرمایا انا الینا ایابہم، بالآخر لوٹنا تو ہماری طرف ہی ہے نا، ٹھیک ہے؟ آپ ہمارے پیٹرن کو فالو نہ کریں، اگر ہمارے پیٹرن کو فالو کریں، کلام الہی، کتاب، پیغمبر، ائمہ معصومین، ٹھیک ہے، اور آج غیبت کے دور میں مثلا ولایت فقیہ، مجتہدین، یہ پیٹرن ہے نا ایک، اس پیٹرن کو فالو کیا تو بسم اللہ، ٹھیک ہے؟ اس حالت میں ہمارے پاس پہنچو گے کہ عاملتاً پہنچو گے کہ وجوہ یومئذ ناعمہ، چہرے شاداب ہوں گے، لسعیہا راضیہ، اپنی صحیح و کوشش سے راضی و خوشنود ہوں گے، اور اللہ کی طرف سے نعمتیں تمہیں ملے گی۔ لیکن ہمارے پیٹرن کو فالو نہیں کیا، لوٹنا ہماری طرف ہی ہے، کہیں اور جا نہیں سکتے، انا الینا ایابہم، ہماری طرف ہی آنا ہے،
لیکن جب ہمارے پاس آ جاؤ گے تو پھر ثم ان علینا حسابهم، پھر ہمارے اوپر ہی حساب ہم نہیں کرنا ہے، کہیں اور نہیں جا سکتے، ٹھیک ہے۔ اس دن قاضی فقط خدا ہوگا، ٹھیک ہے۔ بس آخری بات کر کے آپ کی زحمت تمام کرتے ہیں کہ یہ دنیا محضر پروردگار میں ہے، ہم خدا کے حضور میں ہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ جو ہے وہ اس کے حضور میں، خدا کے حضور میں، آپ خدا کے محضر میں معصیت اور اس کی نافرمانی کرنے سے بچو، کیوں؟ فإن الشاہد هو الحاکم، کیونکہ جو شاہد ہے، جو دیکھ رہا ہے، آخرت میں حاکم بھی وہی ہے، فیصلہ کرنے والا بھی وہی ہے۔ فإن علینا حسابهم، ہمارے اوپر ہے حساب کرنا۔ تو لہٰذا نہ اس سے فرار ممکن ہے کہ ہم خدا کے محضر میں نہ جائیں، اور نہ اس سے فرار ممکن ہے کہ ہم خدا کے حساب و کتاب ہمارا نہ ہو، نہیں، خدا کے حضور میں جانا بھی اٹل ہے اور ہمارا حساب و کتاب بھی اٹل ہے۔ تو لہٰذا خدا کے پیٹرن کو فالو کرو، تو نتیجے میں تم ایسے چہرے آخرت میں ہوں گے کہ تمہارے لیے شادابی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو کتنی خوبصورت انداز سے یہ صورت بیان کرتی ہے کہ پیغمبر کے تذکر کو قبول نہ کرنے والے اور توحید ربوبی کا انکار کرنے والے کافروں کو دھمکی کہ وہ لوگ جو پیغمبر اکرم کی ربوبیت، خالق کے بارے میں ہدایت پر مشتمل تذکر سے منہ موڑتے ہیں اور کفر اختیار کرتے ہیں روز قیامت سے۔ میں یہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ جب کفر کی بات کی جاتی ہے قرآن کریم میں، تو صرف کافروں سے مراد ہمارے اصطلاحی کافر نہیں ہے کہ جو خدا کا انکار کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کافر ممکن ہے بظاہر مسلمان ہو لیکن وہ بھی کافر ہو قرآن کی نظر میں۔ کافر وہ جو خدا کے دیے ہوئے پیٹرن پر عمل نہیں کر رہا، قرآن کی نظر میں وہ کافر ہے۔ خدا کے دیے ہوئے نظام اور پیٹرن کے مطابق جو چل رہا ہے وہ قرآن کی نظر میں مومن ہے۔ جو خدا کے دیے ہوئے پیٹرن اور نظام کے مطابق نہیں چل رہا، ظاہراً ممکن ہے کلمہ بھی پڑھتا ہو لیکن قرآن کی نظر میں اور آخرت کے حساب سے وہ کافر ہے، ٹھیک ہے۔ اس چیز کو ضرور متنجم ہے۔ ہم ہمیشہ یہ کرتے ہیں کہ جب بھی کافر کی بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ تو آیت کافروں کے لیے ہے، نہیں، ہمارے لیے بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم پیٹرن کو فالو کرتے ہیں تو ہمارے لیے، تو لہٰذا یہ آیت صورت کیا کہہ رہی ہے؟ ربوبیت خالق کا انکار، تذکر نبوی کو قبول نہ کرنے کی ضد اور درمی کا نتیجہ یہ ہے۔ بس پوری صورت کا خلاصہ یہ ہو جائے گا کہ قیامت کا چھا جانے والے حادثہ تذکر رسول خدا، ربوبیت کا انکار کرنے کے بدترین نتیجے کے ظہور کا دن ہے۔ قیامت کا چھا جانے والا حادثے میں وہ جنہوں نے تذکر رسول اور خالق کی ربوبیت کا انکار کیا اور اس سے روگردانی کی، ذلیل اور نڈھال چہروں کے ساتھ محشور ہوں گے اور اپنے اعمال سے سوائے ملامت کے کچھ نہیں لیں گے اور انہیں سخت عذاب دیا جائے گا۔ لیکن وہ لوگ جو پیغمبر کے تذکر کو قبول کرتے ہیں اور خالق کی ربوبیت پر ایمان رکھتے ہیں، شاداب چہروں کے ساتھ معشور ہوں گے اور اپنی کوشش سے راضی و خوشنود ہوں گے اور انہیں نیک جزا دی جائے گی۔ پس سورہ غاشیہ ہمیں بتاتی ہے کہ آپ نے خدا، نبی، آئمہ کے پیٹرن کو قبول کرنا ہے، اس دین اور شریعت کے مطابق عمل کرنا ہے تو آپ کے لیے کامیابی ہے۔ اگر خود سرانہ عمل کرنا ہے تو ناکامی ہے، عمل بھی ہوگا لیکن ضل سعیکم، تمہاری سعی و کوشش ضائع ہو جائے گی اور پھر عاملۃ ناصبہ، تھکے ہارے رنجور چہروں کے ساتھ خدا کے، اور نتیجے میں سوائے عذاب اور جہنم کے کچھ نہیں ملے گا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔